میرے دینی بھائیوں، قابل احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یعنی بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو ہمارے دینی بھائیوں، قابل احترام بہنوں، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تعظیم پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور خوش نصیب مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، کہ کتنا بلندیوں پر میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا ان پہ درود و سلام ہے۔ اے کاش میری خبر میں، اے کاش میری خبر میں فرشتے یہ کہہ دیں کہ سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے، سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ کہ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو ہمارا رب جو ہے اس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 درجے بہشت میں بلند کر دیتا ہے، 10 درجے بہشت میں بلند کر دیتا ہے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جنت خود 5 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ پہلا کیا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، دوسرا جو ہے اپنی زبان کو فضولیات لغویات سے بچانے والا، تیسرا جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اب پانچواں نبی کے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھنے والا۔ کہ ناظرین اکرام، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امی آئے، روح الامی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اور جس پہ فرشتے صلوات بھیجتے ہیں وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے، جس پر فرشتے صلوات بھیجتے ہیں وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، یعنی درود نہیں پڑھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے، یعنی کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے، وہ شخص بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ناظرین اکرام، حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا جو ہے، درود و سلام پڑھنے والا اللہ کے نظر میں جو ہے، یعنی اللہ کے نظر میں بہت بڑا جو ہے نیک بن جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ جو ہے بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اور سچ بات تو یہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، ایک بار ہم اور آپ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین اکرام، غور کریے گا کہ درود شریف کی بات آ گئی ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج سب کے پاس مال تو ہے، اولاد تو ہے، گاڑی بنگلے تو ہیں، صحت تندرستی تو ہے، لیکن آج جو ہے یعنی مال تو ہمارے پاس ہے لیکن سکون کی نیند کسی کے پاس نہیں ہے، سکون کی نیند کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر سکون کی نیند چاہتے ہیں تو جو ہے یعنی تازہ وضو کرو اور اپنے نبی پر، اپنے پیارے اللہ کے پیارے حبیب پر جو ہے صدق نیت سے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند عطا کر دے گا۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں اتنی جو ہے فضیلت ڈال دی ہے، درود شریف میں جو ہے اتنی رحمت اور برکت ڈال دی ہے کہ درود شریف اگر انسان تو انسان جانور بھی سن لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی پریشانیوں سے، اس کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر درود شریف کی بات آ گئی ہے تو آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ پیش کرتے ہیں
کہ ایک صحابی رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں، وقت مقرر وقت ٹائم پر جو ہے اپنے صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے ہیں، اب بٹھانے کے بعد صحابہ کرام پریشان ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، میرے آقا جو ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا بات ہے پریشان کیوں ہو، کیا بات ہے پریشان کیوں ہو؟ حالانکہ میرے آقا سب جانتے ہیں، وہ تو سر راہ جانتے ہیں، وہ پس دیوار جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، ارے جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو وہ اپنے صحابہ کی کچن کی بات کیسے ان سے چھپ سکتی تھی؟ صحابہ کرام کی کچن کی بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے صحابہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعوت تو دے دیا ہے لیکن کھلا نہیں سکتا، یا رسول اللہ دعوت تو دے دیا ہے کھلا نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ حضور کو مچھلی پسند ہے، میں بازار گیا، اب مچھلی خرید کر لایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جب اس کو جو ہے ہانڈی میں رکھا گیا اور ہانڈی میں رکھنے کے بعد جو ہے جب اس کو چولہے پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، ہانڈی کو چولہے سے اتار لیا جاتا ہے، یعنی تنور سے اتار لیا جاتا ہے، وہ آگ جلنے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے اس مچھلی میں کیا کرامت ہے کہ جیسے ہی آگ پہ رکھا جاتا ہے یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، اس مچھلی کو دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی، اس مچھلی کو دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، کیا بات ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی اسی دریا میں میرے غلاموں کی کشتی جا رہی تھی، غلاموں نے سوچا کہ سفر آسان نہیں ہو رہا ہے، سفر کٹ نہیں رہا ہے، چلو اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان بنا دے گا۔ اور اس جو ہے دریا میں جب میرے غلام یعنی کشتی میں درود شریف پڑھ رہے تھے تو مچھلی نے سنا، دل میں خیال کیا کہ میرے اللہ نے مجھے زبان تو نہیں دیا ہے، میں درود شریف پڑھ تو نہیں سکتی، لیکن اتنا یعنی کہ جو ہے پڑھ تو نہیں سکتی لیکن جو ہے درود شریف کو سن تو سکتی ہوں۔ اور صدق کی نیت سے اس مچھلی نے دریا میں یعنی میرے غلاموں کی زبان سے درود شریف پڑھا، عجیب اتفاق کہ یعنی کہ جو ہے ماہگیر نے جال ڈالا اور اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی اور بازار میں آ کر آپ کے ہاتھوں بک گئی۔ تو اے میرے صحابہ سنو، اس مچھلی کو دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو ناظرین اکرام غور تو کرو کہ جب ایک مچھلی دریا میں جو ہے درود و سلام کو سن لے تو اس پہ جو ہے دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو میرے آقا کا عاشق، میرے آقا کا غلام، میرے آقا کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھے گا تو اسے جہنم کی آگ پر کیسے اثر کرے گی، اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ ناظرین اکرام جو ہے لوگ کہتے ہیں اب درود شریف پہلے اثر ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے، ارے اب بھی اثر ہوتا ہے۔ پہلے اپنے زبان کو گالیوں سے، غیبت سے، برائی سے بچا لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو تو انشاءاللہ آج بھی درود شریف میں وہ اثر باقی ہے۔ جو ہے دریائے رحمت اللہ کی کل جو ہے بہتی تھی آج بھی وہ دریائے رحمت باقی ہے جو ہے کہ ناظرین اکرام میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر جو ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ناظرین اکرام یعنی قیامت کے روز سب لوگ چاہیں گے کہ ہم آقا کے قریب ہو جائیں، آقا کے قریب ہو جائیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے جو ہے امتیوں پریشان نہ ہو، ایک نسخہ دیتا ہوں، کرتے رہنا، جتنا زیادہ کرو گے میں اتنا ہی اپنے قریب بلا لوں گا کہ تم مجھ پر جو ہے دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھنا جو ہے میں آخرت میں تجھ کو اپنے سب سے قریب بلا لوں گا۔